بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اورے پیا ایپیسوڈ 20۔ لسٹ میں سے اس نام کو خارج کر دو۔ زرجان نے مصروف انداز میں ایک نام پر ٹک لگا کر فائل باقر کے حوالے کر دی۔ ماہر عالم؟ باقر زیر لب بڑبڑا کر اپنے باس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ سر کچھ دیر بعد باقر نے ہمت جمع کر کے زرجان کو دھیرے سے مخاطب کیا۔ وہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ تھا۔ سر، ماہر عالم کا نام لسٹ میں سر فہرست ہے۔ اس نام کو لسٹ میں سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ باقر نے فائل دوبارہ سے زرجان کے سامنے کھول کے رکھ دی تھی۔ کیوں؟ سر، اسجد صاحب نے بطور خاص ماہر عالم کا نام لیا تھا۔ باقر نے وہی معلومات زرجان تک پہنچانی تھیں جس کے متعلق اسے انفارم کیا گیا تھا۔ وجہ؟ سر، وجہ تو مجھے معلوم نہیں۔ تمہیں سیلری کس کام کے لیے دی جاتی ہے؟ زرجان کا لہجہ اب بھی نرم تھا۔ سر، مجھے اسجد صاحب کے پی اے نے صرف فائل آپ تک پہنچانے کے لیے کہا تھا۔ ایک دو جگہ سگنیچر کی ضرورت تھی۔ باقر مؤدب سے سر جھکا کر بولا۔ جو گلاس فیکٹری چائنا میں میرے اور اسجد کے مشترکہ تعاون سے پروفٹ دے گی، کم از کم اس کے تمام ورکرز کے انتخاب میں میری مرضی کا کتنا عمل دخل ہونا چاہیے؟ زرجان نے سنہری فریم کے گلاسز ٹیبل پر رکھ کے باقر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس کی پیشانی اے سی کی کولنگ کے باوجود پسینے سے تر ہونے لگی۔ ایکول سر۔ باقر کو بالآخر جواب تو دینا تھا۔ اسجد صاحب کو میرا پیغام پہنچا دو۔ ماہر عالم کم از کم چائنا میں ہماری فیکٹری کو سپروائز نہیں کرے گا۔ اوکے سر۔ باقر اس کے دو ٹوک لہجے میں چھپی دھمکی محسوس کرتا پلٹ گیا۔ صرف آدھے گھنٹے بعد خواجہ اسجد کی فون کال نے زرجان کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ماہر جیسے قابل، ذہین اور محنتی نوجوان کے بارے میں ایسے الفاظ؟ پوری ہماری فیکٹری کو سپروائز کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ 7 سالوں سے وہ میری کمپنی میں سے منسلک ہے۔ میں نے اسے ہر طرح سے پرفیکٹ پایا، پھر تم نے اس کا نام لسٹ میں سے خارج کیوں کر دیا؟ ایسے چانس تو ورکرز کبھی مس نہیں کرتے، تم اس کا ایک گولڈن چانس مس کروا کے زیادتی نہیں کر رہے؟ خواجہ بغیر زرجان کی سنے تیز لہجے میں بولتا۔ زرجان کو اس پل سخت برا لگا تھا۔ اسے دھیمے مزاج کے ٹھہرے لہجے میں گفتگو کرنے والے لوگ پسند تھے۔ ورکر کی پسند ناپسند کی بھی کچھ اہمیت ہوتی ہے؟ زرجان نے یہ بات خواجہ سے براہ راست پوچھی تھی، تاہم اس نے ماہر کے لیے ایسے الفاظ اس وجہ سے استعمال کیے تھے تاکہ خواجہ کو ماہر کا نام لسٹ میں سے خارج کروانے کے لیے بہترین ریزن دیا جا سکے۔ میرا تمہارا باقی بزنس اور تمام ورکر سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ میں تمہارے پرسنل میٹر میں مداخلت کرنے کی اتھارٹی رکھتا ہوں۔ تاہم ماہر عالم کو جس فیکٹری بھیجا جا رہا ہے، اس فیکٹری کے ورکرز میری پسند کے ہوں گے۔ زرجان نے 2 لفظوں میں بات سمیٹ لی تھی۔ خواجہ نے بھی مزید بحث نہیں کی۔ فون رکھنے کے کچھ دیر بعد وہ سوچتا رہا، پھر اپنے پی اے سے مخاطب ہوا۔ ماہر عالم کا کراچی برانچ میں ٹرانسفر کر دیا جائے۔ ایک بات تو طے ہے، ماہر عالم کو اب دوبارہ دیکھنا خطرے سے خالی نہیں۔ یہی میڈم کا آرڈر ہے، ورنہ کروڑوں کی ڈیل ضائع ہو جائے گی۔ ہمیں اپنا مفاد عزیز ہے۔ ماہر عالم یہاں رہے یا کراچی، ہمارے لیے تو بات ایک ہی ہے۔ میڈم کے ساتھ مقابلہ کرنا یا متھا لگانا ہمیں نقصان سے 2-4 کر جائے گا۔ خواجہ اسجد موبائل اٹھاتا اپنے پی اے کو مختصر ہدایات دے کر باہر نکل گیا تھا۔ بھابی؟ وہ بھی دروازے میں سے جھانک کے حریم کو دھیمی آواز میں بلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہے؟ حریم بڑیوں کے لیے مصالحہ تیار کر رہی تھی۔ بغیر موبی کی طرف دیکھے بولی۔ امی کہاں ہیں؟ نیچے گئی ہیں خالہ سریا کے پاس، اس نے مصروف سے انداز میں بتایا۔ وہ بالکنی میں کھلنے والے دروازے کے سامنے بنی گیلری میں فرش پر بیٹھی تھی تاکہ باہر سے کوئی ٹھنڈی ہوا بھی آتی رہے، کیونکہ دروازے بند تھے۔ مکھیوں اور مچھروں سے بچاؤ کے لیے کچھ دن پہلے ماہر نے دروازوں پہ جالیاں لگوائی تھیں، اس لیے وہاں سے بھی ہوا نہیں آ رہی تھی۔ 3-4 گھنٹے پہلے نہیں آئیں گی؟ موبی اس کے قریب آ کر بیٹھا تب حریم چونکی۔ کچھ چاہیے؟ نہیں۔ یہ کیا بنا رہی ہو؟ مونگ کی دال اور مسالے کی بڑیاں ہیں۔ حریم دوبارہ سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہوگی۔ تمہیں پسند ہیں؟ نہیں، آج دوپہر کو یہی پکاؤں گی، پھر تم کیا کھاؤ گے؟ جو تم بنا دو گی۔ موبی بڑیوں کے سائز چیک کر رہا تھا، شاید چھوٹی بڑی اور درمیانی سائز کی بڑیاں۔ یہ بڑیاں؟ حریم شرارت سے ہنسی۔ میں تو یہی بناؤں گی، کھا لوں گا، وہ فرما برداری سے بولا۔ تمہارے لیے دہی پکوڑیاں بنا دوں گی، روٹی کے ساتھ کھا لو گے نا؟ ہاں۔ وہ نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ بھابی؟ اپنا گھر اچھا تھا نا؟ اس کی آواز میں گہری یاسیت تھی۔ ہاں۔ وہ کچھ چونک کے موبی کی طرف دیکھنے لگی۔ مگر یہ گھر بھی اچھا ہے، کیوں؟ وہ مسکرائی۔ پتہ تو نہیں۔
انشاءاللہ اپنا بھی بنا لیں گے، حریم پر امید تھی، نہ جانے کیوں اور کب۔ بہت جلد، حریم مسکرا دی۔ کس قدر فکر مند ہو رہا تھا موبی، حریم کو اس کا تفکر نہ جانے کیوں اچھا لگا۔ تم ایسی باتیں سوچتے ہو؟ کیوں تم بھی مجھے پاگل سمجھتی ہو بھابھی؟ موبی نے افسردگی سے کہا۔ نہیں تو بھابھی، تمہیں ایک بات کا پتہ ہے؟ کیا؟ حریم چونکی۔ امی نے گھر بیچنے پر کیوں زور دیا تھا؟ موبی کا انداز ناقابل فہم تھا۔ مجھے کیا پتا؟ کچھ بھی نہیں پتا، موبی عجیب سے لہجے میں بولا۔ جمیلہ کو شاید پیسوں کی ضرورت تھی، حریم نے محتاط سے انداز میں کہا۔ بھلا کس لیے؟ نبیل کو رقم چاہیے تھی۔ جھوٹ، موبی نے نفی مسالے لائے۔ سراسر جھوٹ، تم بھی بہت بھولی بھالی ہو بھابھی۔ جمیلہ کے شوہر یا سسرال والوں کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا تھا، وہ تو بہت اچھے اور شریف لوگ ہیں۔ تو پھر یہ گھر بدری کیوں؟ حریم ششدر ہی تو رہے گی۔ موبی کے اکثر انکشافات حریم کو حیران کر دیا کرتے تھے۔ تمہیں تو کچھ بھی نہیں پتا، کچھ نہیں جانتی تم بھابھی۔ موبی نے اپنا ماتھا پیٹا۔ اس سٹائل میں موبی گفتگو کے دوران کچھ نہ کچھ ایسا ریئیکٹ کر دیا کرتا تھا جو حریم کو غیر فطری لگتا، مگر اس وقت کچھ اور سوچنے کی طرف حریم کا دھیان نہیں تھا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہماری امی کچھ اور ٹائپ کی خاتون ہیں، انہوں نے سوچا اپنی زندگی میں مکان کے حصے کر دیے جائیں تاکہ جمیلہ کو حصہ ان کے سامنے دے دیا جائے۔ جمیلہ کو حصہ دینے کے بجائے پورا مکان اس کے حوالے کر دیا گیا ہے، حریم نے الجھ کر موبی کو بتایا۔ حالانکہ موبی کی اکثر باتیں درست ہونے کے باوجود حریم کو مشکوک لگتی تھی۔ امی کو شو آف تو کرنا تھا نا، اس عادت سے مجبور ہو کہ انہوں نے اچھا سا منصوبہ بنایا تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچی رہے، کیونکہ جمیلہ کی دیورانی جو جہیز میں فلیٹ لائی تھی اور وہ امی اور جمیلہ دونوں کی نظر میں کھٹکتا تھا۔ وہ بھی ہنسنے لگا۔ کوئی اس قدر بھی خود غرض ہو سکتا ہے؟ حریم بغیر کچھ کے سامان سمیٹ کر اٹھ گئی۔ نہ جانے کیوں دل میں عجیب سی چبھن ہو رہی تھی۔ یہ رشتے، ان کی پیچیدگیاں، یہ سازشوں کے جال، محبت کے عجیب و غریب انداز، حریم تو ان میں الجھنے لگی تھی۔ میں ماہر سے بات کروں گی، امی نے ایسے کیوں کیا؟ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا فراڈ، اس کا دماغ چکرانے لگا تھا۔ صبح صبح بوا اسے لینے کے لیے آ گئی۔ راحت بیگم نے خلاف وقت کو اجازت دے دی تھی۔ گھر گئی تو ہانی سجی سنوری منتظر سے بیٹھی تھی۔ کہیں جانا ہے؟ حریم نے چادر اتارنے سے پہلے پوچھا۔ نہیں، تو پھر یہ ہار سنگھار؟ ہر کوئی تمہاری طرح نہیں ہوتا، شادی کو بمشکل 1.5 سال ہوا ہے، محترمہ سر جھاڑ منہ پھاڑ پورے والے محاورے پر پوری خوش اسلوبی سے عمل کر رہی ہیں۔ ہانی نے اس کا جائزہ لے کے بری طرح لتاڑا۔ جانا کہاں ہے بتا بھی دو۔ حریم ان دنوں بہت بیزار ہو رہی تھی، خام کا ہر وقت سستی تاری رہتی۔ خالہ آ رہی ہیں، بچے بھی ساتھ ہوں گے۔ مہمانوں کے آنے سے پہلے میں نے سوچا تیار شیار ہو جائیں۔ کب آئیں گی؟ حریم خوشگوار لہجے میں بولنے لگی۔ 3 بجے تک آئیں گی، رات کو فون کیا تھا، خیر سے بات تو پکی ہو چکی ہے، سوچا چھوٹی سی رسم ہی کر لیتے ہیں۔ جنت بوا مہندی کی پڑیا کھول کر پیالے میں گھولنے لگی تھی۔ تمہارے پاس ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں؟ جب بھی آتی ہو یہ گھسا پٹا سوٹ پہننا ہوتا ہے۔ ہانی کو حریم کی ڈریسنگ سے بہت چڑ تھی۔ وہ جتنی خوش لباس تھی، حریم اس قدر لاپرواہ۔ بابا کہاں ہیں؟ پینشن لینے گئے ہیں۔ وہ خفا سی رخ موڑ کے میگزین دیکھنے لگی۔ رات کے لیے کیا اہتمام کرنا ہے مجھے بتا دو، کچھ ابتدائی تیاری کر لوں۔ حریم اٹھنے لگی۔ ہانی نے اسے پکڑ کے بٹھایا۔ سب کر لوں گی، تم صرف اتنا کرو میری الماری سے کوئی شوخ رنگ کا سوٹ پہن لو۔ تمہاری الماری میں تو سارے کپڑے ہی شوخ رنگ کے لٹکے ہیں، حریم نے منہ بنایا۔ تم رہنے دو، یہ بھی ٹھیک ہے، بس قمیض کا رنگ ذرا سا اڑ گیا ہے۔ ذرا سا؟ ہانی چیخی۔ تم سست الوجود بیٹھی رہو، میں لے کر آتی ہوں۔ ہانی سٹک اٹھا کے کھڑی ہوئی۔ رہنے دو، میں خود دیکھ لیتی ہوں۔ حریم کو بلا کر اٹھنا پڑا۔ وہ دونوں ساتھ چلتی ہوئی کمرے میں گئی۔ بھائی کو بتا دیا؟ ہاں، حریم ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ میں نے سارے گھر کے اثر نو صفائی ستھرائی کروائی ہے، ہانی نے جوش و خروش سے بتایا۔ اس نے ستائشی نظروں سے بہن کی طرف دیکھا، پھر ہانی کی پسند کا شاکنگ پنک سوٹ نکال کر باتھ روم کی طرف بھاڑ گئی۔ خالہ 3 بجے سے پہلے آ گئی تھیں۔ ان کے آتے ہی گھر میں رونقیں اتر آئی۔ اتنے عرصے بعد اس گھر میں بے فکرے کہکوں کی آوازیں گونجی تھی۔ محسن اور محب کی شرارتیں، شوخیاں، گھر میں سچ مچ شور مچ گیا۔ اس شور ہنگامے کے باوجود نہ جانے کیوں حریم کا دل بجھا تھا۔ 5 بجے تک مبشر کے گھر جانے کا پروگرام تھا۔ خالہ ایک دفعہ ان لوگوں سے خود ملنا چاہتی تھی۔ اگلے دن منگنی کی رسم کرنا تھی۔ حریم کھانے کے بعد برتن سمیٹ رہی تھی۔ محب اور محسن بھی ساتھ تھے۔ فون کی گھنٹی بجی تو ریسیور اٹھا کے کان سے لگایا۔ حریم تمہارا فون ہے۔
کون ہے؟ ہانی نے اس کے ہاتھ میں ریسیور تھما دیا۔ السلام علیکم، ماہر نے اجلت میں جواب دیا۔ کب تک ہوگی؟ ہیں ابھی سے، کچھ دیر تک تو مبشر کے گھر جانا ہے، میں آپ کے آنے کا انتظار کر رہی ہوں۔ حریم حیران سی بولی۔ میں نہیں آ سکتا حریم، تم بھی جس قدر ممکن ہو سکے جلدی پہنچو۔ ماہر کی آواز میں بہت جلدی تھی۔ خیریت تو ہے نا؟ امی باتھ روم میں سلپ ہو گئی تھی۔ کیا؟ تم ذرا جلدی آنے کی کوشش کرنا۔ ماہر نے فون رکھ دیا۔ حریم بے دلی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ نہ جانے کہاں چوٹ لگی ہے، تفصیل تو پوچھی نہیں۔ حریم سوچوں کے تانے بانوں میں الجھی سوچتی چلی گئی۔ بابا نے سنا تو فوراً بولے، اٹھو بیٹا، میں تمہیں گھر چھوڑ دوں، تمہارا جانا ضروری ہے۔ مگر بابا، وہ تذبذب کا شکار تھی۔ مگر کچھ نہیں، تم جاؤ، ہم لوگ مبشر کے گھر سے ہو کر اسپتال آ جائیں گے۔ خالہ نے فوراً اسے سلا دی۔ کچھ دیر بعد وہ بابا کے ہمراہ آ گئی تھی۔ ماہر اور امی ابھی تک ہسپتال میں تھے۔ حریم نے گھر فون کیا تھا، امی کی ٹانگ فریکچر ہو گئی تھی اور ابھی نہ جانے کتنے دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہنا تھا۔ تھکی پزمردہ آواز نے حریم کو لمحوں میں تھکا دیا۔ ابھی تو اس بات پر رنجیدہ تھی کہ ہانی کی خوشی میں نہ جانے کی شریک ہونے کی اجازت نہیں ملی۔ راحت بیگم کے ہاسپٹل ایڈمٹ کے دوران گھر سے نکلنا کہاں ممکن تھا؟ وہ بے دم سی تخت پر بیٹھی تھی۔ نہ جانے کتنا وقت بیت گیا۔ شام سے رات ہوگی، پھر ایک دم فون کی گھنٹی نے حریم کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ وہ لپک کر فون تک گئی۔ اس کا خیال تھا کہ ماہر کا فون ہوگا، مگر دوسری طرف خالہ تھی۔ امی کی خیریت کے متعلق پوچھ رہی تھی، جبکہ حریم کو کچھ اور سننے کی بے چینی تھی۔ منگنی کے لیے کون سا دن مقرر کیا ہے؟ راحت بیگم کب تک گھر آئیں گی؟ خالہ نے شاید اس کی بے چینی محسوس نہیں کی تھی یا پھر جان بوجھ کے نظر انداز کر دیا تھا۔ حریم کچھ سمجھ نہیں پائی۔ ابھی کچھ پتہ نہیں، حریم نے الجھ کر جواب دیا۔ خالہ آپ نے بتایا نہیں؟ بے چینی اس کے لہجے سے حویدہ تھی۔ کیا بتاؤں؟ صاف لگ رہا تھا خالہ ٹالنے کی کوشش میں تھی۔ حریم کی ضبط کی تنابیں چھوٹنے لگی۔ پلیز خالہ، میرا دل پہلے ہی بہت پریشان ہے، اس لیے تو زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ خالہ گویا تھک کر بولی۔ بتائیے پلیز۔ وہ ضد چھوڑ اٹھی۔ ان لوگوں نے منگنے سے پہلے ایک شرط رکھ دی تھی۔ خالہ کو بالآخر بتانا پڑا۔ کون سی شرط؟ حریم کے بجھے دل کی ساری بے چینیاں ارد گرد بھنبھنانے لگی۔ اتنے لالچی لوگ تھے، اللہ کا شکر ہے بر وقت پتہ چل گیا۔ خالہ کی آواز میں تشکر کی نمی تھی۔ تم غم نہ کھاؤ، اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ اسے دلاسا دینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ہم نے اپنی طرف سے جواب دے دیا۔ بوا نے تو بہت بے عزتی بھی کی، کہنے لگے کوٹھی نام لگوا دیں، اگلے مرلے بعد میں طے کیے جائیں گے۔ ایسے کمینے اور لالچی لوگ، بس کوئی نیکی کام آگے جو جلد ان کی اصلیت کھل گئی۔ ہم نے اچھا کیا جو بات آگے نہیں بڑھائی، نہ جانے بعد میں کیسے کیسے مطالبے سامنے آتے۔ حریم کو گہری سانس خارج کرتی آہستگی سے بولی، تم سناؤ، راحت بہن کی طبیعت کیسی ہے؟ ماہر کا بھی کوئی فون نہیں آیا۔ اللہ صحت کاملہ سے نوازے، تم پریشان مت ہونا، میں صبح تک آؤں گی۔ بھابھی تم آ گئی؟ موبی نہ جانے کس وقت اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا تھا۔ تم ابھی تک سوئے نہیں؟ وہ چونک کے موبی کی طرف دیکھنے لگی۔ نیند نہیں آ رہی امی، نہ جانے کب آئیں گی، میرا دل گھبرا رہا ہے بھابھی۔ ابھی کچھ دیر تک آ جائیں گی۔ امی مریں گی تو نہیں؟ اللہ نہ کرے، بس تم دعا کرو، ماہر ابھی امی کو لے کر آ جائیں گے۔ بھابھی تم بہت اچھی ہو، موبی نے اٹک اٹک اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ حریم کچھ حیران سی تعریفی جملے پر غور کر رہی تھی جب موبی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور مخصوص سٹائل میں مسکرانے لگا۔ ہمیں چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی؟ نہیں، حریم نے حیران ہونا چھوڑ کر ہولے سے مسکرا کر کہا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں بھابھی؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے بولا۔ بتاؤ۔ حریم کا دھیان چند پل کے لیے ہانی کے مسئلے سے ہٹ گیا تھا۔ امی اور میں تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اچھا؟ آپ کے حریم کو سچ مچ جھٹکا لگا تھا۔ موبی سچ مچ کبھی کبھار تحیر میں مبتلا کر دیتا تھا۔ مجھے تمہاری محبت پر یقین ہے، اور امی کی محبت پر یقین ہلکا ہے، وہ بغیر مسکرائے کہہ رہا تھا۔ ایسا کیوں بھابھی؟ امی کی زبان کڑوی ہے مگر دل کی بری نہیں، ان کا دل بہت نرم ہے، اور تمہارے لیے تو بہت نرم ہے۔ ہر بچہ اپنی ماں کے بارے میں حساس ہوتا ہے، حریم نے بے دلی سے کہا۔ ابھی کچھ دن پہلے تم اپنی امی کو خود غرض کہہ رہے تھے غالباً۔ ہاں، انہوں نے مکان بکوا کے غلط کیا، مگر ان کی محبت پہ شک تو نہیں کیا جا سکتا۔ کبھی کبھی وہ حریم کو حیران کر دیتا تھا۔ امی تم سے محبت کرتی ہیں بھابھی، کبھی آزما کے دیکھ لانا۔ نہ جانے کیسی محبت ہے، ہر وقت کی چخ چخ اور ذہنی اذیت میں لپٹی محبت، اس نے تنفر سے سوچا۔ بھابھی کیا سوچ رہی ہو؟ موبی نے اس کا کندھا ہلایا۔ موبی تم پڑھتے کیوں نہیں؟ کئی دفعہ سوچتی تھی کہ موبی کو پڑھائی کی طرف ضرور مائل کرے گی، ذہن کو مصروف رہنے کے لیے
کتاب سے اچھی کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. میں نہیں پڑھ سکتا. میں پڑھ لکھ کے افسر تو نہیں لگ جاؤں گا. اگر افسر ہو بھی گیا تو اسے فرق نہیں پڑنے والا. انداز سخت کٹیلا تھا. کیوں فرق نہیں پڑے گا؟ حریم کا نہرم لہجہ مخصوص ہلاوت لیے ہوئے تھا. کیا تمہارا دل نہیں چاہتا اپنے بھائی جیسی زندگی گزارنے کے لیے؟ کیا تم ماہر جیسا بننا نہیں چاہتے؟ ایک بہترین زندگی نہیں جینا چاہتے؟ میں ماہر بھائی جیسا کبھی نہیں ہو سکتا، نہ بن سکتا ہوں. نہ ماہر بھائی جیسا بننے کی خواہش دل میں پال سکتا ہوں. مگر کیوں؟ تمہیں لگن اور جذبہ کیوں نہیں موبی؟ تم صحت مند ہو، ذہنی طور پہ بیمار نہیں. تمہیں سوچ ہے. تم ایک اچھی اور بہتر زندگی کے لیے کوشش کرو. میں چاہتی ہوں تم پڑھو، کچھ بن کر دکھاؤ. میں تمہارا ساتھ دوں گی، منزل تک پہنچاؤں گی. منزل؟ موبی کو گویا جھٹکا لگا. کیسی منزل؟ کون سی منزل؟ تمہیں آگے تک لے جاؤں گی. تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ گے، کسی بھی باعزت پیشے سے منسلک ہو جاؤ گے، اور اس کے بعد تمہاری شادی کروں گی. بالکل اسے ایک بچے کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی، مگر سامنے بیٹھا 16.5-17 سال لڑکا بچہ نہیں تھا، بہروپیہ تھا. یہ فن پیدائشی تھا، اس کی فطرت میں شامل ہو گیا تھا. کبھی 4 سال کا بچہ بن جاتا، کبھی اب نارمل لگنے لگتا، کبھی یوں محسوس ہوتا اس سے زیادہ کوئی ہوشیار ہو ہی نہیں سکتا. کبھی اپنی ذات میں درویش و ملنگ دکھنے لگتا، کبھی پچھلی صدی کی باتیں کرنے لگتا، کبھی نئی صدی کے انکشافات کرتا. وہ سچ مچ ایک معمہ تھا، اور اس معمے کو کم از کم حریم نہیں حل کر سکی تھی. وہ الجبرے کا ایک پیچیدہ سوال تھا، ایک پراسرار کی طرح تھا. بے حد عجیب سے خواب دیکھنے والا، بے حد عجیب لڑکا. وہ غلط اور جھوٹے خواب نہیں دیکھتا تھا. اس کے خواب ہمیشہ سچے ہوتے تھے اور سچ بن کر سامنے بھی آ جاتے. میری کوئی منزل نہیں، میں منزل کے پیچھے بھاگ نہیں سکتا. میں جس کنویں میں ہمیشہ سے ہوں، اس کنویں سے باہر نہیں آ سکتا. حریم نے دیکھا وہ رو رہا تھا. باہر آنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتا. کیوں کروں؟ کس لیے کروں؟ وہ اٹھا تھا اور پھر بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہو گیا. حریم جانتی تھی یہ دروازہ اب صبح سے پہلے نہیں کھل سکے گا. وہ بھی اٹھ کے کچن کی طرف بھاگ گئی. ہنی تم یہاں؟ زرجان کچھ پل کے لیے تو ششتہ رہ گیا. وہ سامنے صوفے پر بیٹھی تھی. اسے دیکھ کر حیران کھڑی ہوگی. میں یہاں نہیں آ سکتی. کیوں نہیں؟ مگر اس طرح سے اطلاع دیے بغیر. وہ اپنی حیرت پہ قابو پا چکا تھا. آپ تو مجھ سے ملے بغیر ہی واپس چلے جاتے نا؟ ہنی نے پورے وثوق سے کہا تھا. ہمیشہ ایسا ہی تو ہوتا تھا. لاکھ چاہنے کے باوجود وہ ہنی سے ملے بغیر چلا جاتا. نہ جانے کیوں، یہ فرار کس لیے. اب کوئی بہانہ سوچنے کی ضرورت نہیں. میں جانتی ہوں آپ کل کی فلائٹ سے مسقط جا رہے ہیں. آج کے شیڈیول میں آپ کے بے شمار کام ہیں. میں ہنی سے ملاقات کہیں بھی نہیں. ایکچولی یہاں آنے کے بعد وقت دگنی رفتار سے بھاگنے لگتا ہے. زرجان کو سچ مچ کوئی ٹھوس بہانہ نہیں مل سکا تھا. مجھے ہمیشہ غیر سمجھتے ہیں آپ، حالانکہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں. صرف آپ کی اس کی آنکھوں میں نہیں، لہجے میں بھی سچائی واضح تھی. تم پاکستان کب جاؤ گی؟ زرجان نے موضوع بدل دیا. ہنی کے شکووں کا اس کے پاس کوئی جواب تھا بھی نہیں. پتہ نہیں. اس کی آنکھیں جھلملانے لگی. یہ کالے پانی کی طویل سزا ہے جس کا اختتام کب ہوگا کوئی خبر نہیں. میں سمجھا نہیں، ایجوکیشن کا سلسلہ کب کا اختتام پذیر ہو گیا. یہاں کا بزنس وائنڈ اپ کرو اور واپس چلو. مما کو بھی ریسٹ ہو، اپنا کاروبار سلطنت سنبھالو. زرجان نے نرمی سے کہا. وہ نرمی جو اس کے لب و لہجہ کا خاصہ تھی، ہزاروں میں سے ممتاز کرتی تھی. جانا میرے اختیار میں کہاں ہے؟ ہنی محض سوچ کر رہ گئی. آپ نے کچھ فیوچر پلاننگ کی ہے زرجان؟ اب وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی. کیسی پلاننگ؟ گھر نہیں بسانا؟ اسے چھیڑ رہی تھی. ابھی سوچا ہی نہیں. تو کب سوچیں گے؟ جب کوئی اس جیسی مل گئی. اپنے دھیان میں بولا تھا. کیا وہ بہت خاص لڑکی تھی زرجان جس کی خاطر آپ نے خود کو تنہا کر لیا؟ ہنی کی آنکھوں میں حسرتیں کروٹیں لینے لگی. کتنے بانصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں بغیر ہیلے کے کوئی چاہے اور بے انتہا چاہے. ہاں وہ خاص ہی نہیں، منفرد بھی ہے. مگر وہ آپ سے محبت تو نہیں کرتی. ہنی نے حقیقت کے چہرے سے نقاب کھینچا. میں نے سنا اس لڑکی کی شادی ہو چکی اور آپ اس کی شادی میں پیش تھے. وہ تو میرا فرض تھا. زرجان زیر لب بڑبڑایا. کیا آپ اس لڑکی کی زندگی میں ہونے والے کسی حادثے کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہنی؟ زرجان کے جسم میں گردش کرتا لو ایک دم ابل پڑا. تم نے ایسی بات منہ سے نکالی بھی کیسے؟ میں نے کچھ غلط تو نہیں بولا؟ ہنی نے اپنی بات پہ زور دے کے کہا. کیا خبر آپ کی یہ دیوانی محبت رنگ لے. کیا خبر اس کا شوہر مر جائے، وہ بیوہ ہو جائے، یا پھر اسے طلاق ہو جائے. ہنی! زرجان کی شریان میں خون گویا منجمد ہو گیا. میرے سامنے تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو خدا کی قسم آج میرے ہاتھ سے بچ نہیں پاتا. وہ ضبط کے کڑے امتحان سے گزرا تھا گویا. آپ کی محبت میری سمجھ سے بالا تر ہے. ہنی خود بھی زرجان کی خون رنگ آنکھوں کو دیکھ کر رہ گئی.
محبت کی معراج تم نہیں سمجھو گی ہنی، میرا تو روم روم اس کی سلامتی کی دعا کرتا ہے۔ وہ خوش رہے، شاد رہے، جس کا مقدر اللہ نے اسے بنا دیا اس پہ کبھی آنچ تک نہ آئے، اس کا سہاگ سدا سلامت رہے۔ زرجان بہت دیر بعد سنجیدگی سے بولا۔ وہ خود پہ قابو پا چکا تھا، اور یہ اس کی سب سے بڑی خوبی تھی کہ وہ غصے کو خود پہ حاوی نہیں ہونے دیتا تھا۔ میرا پوائنٹ آف ویو آپ سے مختلف ہے، ہنی کے لہجے میں بھی بلا کی سنجیدگی تھی۔ میں محبت اور جنگ میں سب جائز سمجھنے والوں میں سے ہوں۔ جس کا یہ نظریہ ہے خود بھی ٹوٹلی غلط ہے۔ زرجان آپ کے مسکرا دیا۔ آپ جیسے قناعت پسند کہہ سکتے ہیں۔ ہنی مسکرا نہیں سکی تھی، مگر میں اسے بزدلی سمجھتی ہوں، جو دل اور جان کے اتنا قریب ہو جائے کہ جس کے بغیر روشنی گھٹاٹو اندھیرے کی مانند لگے، جو انسان میں زندگی کی خوشبو بن کے رچ بس جائے، اسے چھین کے حاصل کر لیتے ہیں، چاہے وہ ہماری زندگی میں شامل ہو کے خوشی کا مفہوم بھول جائے۔ زرجان کے لہجے میں ہلکی سی چبھن تھی۔ تو بھول جائے، ہم اپنے طرز کی خوشیاں اس کی جھولی میں ڈال کے اسے اپنا گرویدہ بنا لیں گے۔ وہ اپنے سابقہ لہجے میں بولی۔ کسی کے دل پہ اختیار حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ محبت ایک الہامی جذبہ ہے جو خداوند کریم کی طرف سے دلوں میں خود بخود آتا ہے۔ اختیار زبردستی بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ زبردستی کرنے سے حقیقی خوشی نہیں ملتی، خوشی کھو جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے۔ محبت کو جنون کے ترازو میں مت تولو۔ میں سوچ رہا تھا ہمیں گزشتہ سالوں میں تنہا رہتے ہوئے خود مختاری کی زندگی جیتے ہوئے تمہیں کچھ میچورٹی آ چکی ہوگی، مگر یہاں تو سب کچھ پہلے جیسا ہے۔ اگر ہنی کا دل اور سوچ بدل جائے تو ہنی زندہ کیسے رہے؟ زرجان آپ کی ہنی پہ مسکرا دی۔ کچھ کھاؤ گی؟ زرجان کو اچانک عدالت میں میزبانی یاد آئی۔ کیا کھلانا چاہتے ہیں؟ وہ بھی حساب شکن گفتگو کے حصار سے گویا باہر آئی۔ جو تم چاہو۔ زرجان کھڑا ہو گیا۔ تو پھر لنچ کرتے ہیں۔ ہنی بھی زرجان کی پیروی میں اٹھ گئی۔ کہاں؟ وہ کچن کی طرف جاتے جاتے رکا تھا۔ کہیں باہر آپ کا کیا خیال ہے؟ ہنی اپنا شولڈر بیگ کھول کر چیک کر رہی تھی۔ نہیں خیال ہے؟ تو پھر چلتے ہیں، میں بھی چینج کر کے آیا۔ تم 2 منٹ رکو، پڑھ کے گاڑی میں بیٹھو، میں یہیں ویٹ کر لیتی ہوں۔ وہ کرسٹل کا شو پیس ہاتھ میں لیے باریک بینی سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہ شو پیس کب سے اس کی نظروں کے حصار میں تھا۔ زرجان 2 منٹ کے بعد 10 منٹ بعد آیا تھا، وہ ابھی تک شو پیس کو دیکھ رہی تھی۔ پسند آ گیا؟ اس نے چابیوں اور سیل فون اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ بغیر مڑے بولی۔ لے جاؤ۔ اجازت کی مجھے ضرورت نہیں۔ وہ زپ کھول کے شو پیس کو بیگ میں رکھ رہی تھی۔ اور اگر میں منع کر دوں؟ زرجان نے جان بوجھ کے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ تو شوق سے کریں۔ اسے ناک چڑھا کے کہا تھا، پھر مزے سے بولی۔ میں اسے چرا بھی سکتی ہوں، آپ کو خبر بھی نہ ہوتی۔ تم کبھی بھی نہیں بدلو گی ہنی۔ اس نے تعصب سے ہنی کو دیکھا۔ ہاں، میں ایسے ہی رہوں گی ہمیشہ، اس نے کافی مغرور انداز میں کہا تھا۔ اگر وقت نے تمہیں بدل دیا، وہ اپنے گلاسز بالوں میں اٹکا رہا تھا۔ میں وقت کو بدل دوں گی مگر خود کو نہیں۔ ہنی جو ہے جیسی ہے اسی طرح رہے گی۔ اتنے بڑے بول منہ سے نہیں نکالتے ہنی، وہ بے اختیار سے ٹوک گیا۔ کبھی کسی وقت اور لمحے ہمارے منہ سے نکلے الفاظ پکڑ لیتے ہیں، جکڑ لیتے ہیں۔ آپ ہماری سوسائٹی میں قطعاً انفٹ ہیں زرجان۔ آپ کس دیش سے یہاں نکلے ہیں؟ ہنی فرنٹ سیٹ کا ڈور کھول کر بیٹھتے ہوئے متصافانہ انداز میں بولی۔ مجھے خود تمہاری سوسائٹی ذرا بھی نہیں اچھی لگتی۔ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں کہتے ہوئے دھیمے سے مسکرا دیا۔ میں نے سنا ہے زمان اور ذیشان بھائی اپنا بزنس وائنڈ اپ کر رہے ہیں۔ اسے اچانک خیال آیا۔ تم نے ٹھیک سنا ہے، زرجان پھیکے سے انداز میں بولا۔ مگر کیوں؟ وہ الجھی۔ یہ ان کا پرسنل میٹر ہے۔ پھر بھی اچھی بلی سیٹل لائف تھی، سب کچھ سمیٹنا کیا آسان ہے؟ ان کے ان لاز کے لیے بہت آسان ہے، انہی کی سپورٹ بلکہ اکسانے پر ابراڈ سیٹل ہونے لگے ہیں دونوں۔ زرجان نے ایک ریسٹورنٹ کی پارکنگ میں گاڑی روکی۔ ہم کتنے سال بعد ایک ساتھ لنچ کر رہے ہیں زرجان؟ کانچ کی دیواروں کو دیکھتے ہوئے اور کان جیسے چکنے فرش پہ چلتے ہوئے کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ شاید 7 یا 8 سال بعد۔ آپ نے کبھی سوچا ہے زرجان، کیا ہمارے درمیان کتنی دوریاں ہیں؟ ان دوریوں اور فاصلوں کو کم کرنے کی کب کوشش کی گئی ہے؟ ہم لوگ ایک الگ الگ مدار میں گردش کرتے رہے ہمیشہ سے، کبھی اس مدار سے نکل کے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ وہ بے خیالی میں اپنا شغل جاری رکھی ہوئی تھی۔ کیا لاؤں تمہارے لیے؟ زرجان مینیو کارڈ کو ٹیبل پر رکھ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ اٹالین فوڈ میں کچھ بھی۔ اس نے لائم جوس کے گلاس کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ اوکے، تم ویٹ کرو، میں بھی آتا ہوں۔ زرجان بوفے ٹیبلز کی طرف بھاڑ گیا۔ جب درمیانے سائز کی ٹرے اٹھائے واپس آیا تو ہنی کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی اور اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے لمحہ بھر کے لیے زرجان کو ٹھٹکا کر رکھ دیا۔ ایک سونے کا پنجرہ خرید کے اس میں کھلا چھوڑ دینے کے بعد کسی کو آزاد اور مختار کہا جائے تو اس سے بڑا جوک کوئی نہیں ہوگا۔
اس کے لہجے میں سوکھی لکڑی جیسی چڑچڑاہٹ تھی، اور زرجان بغیر پوچھے جانتا تھا کہ دوسری طرف کون ہے۔ پہلی دفعہ حریم آپی کے سسرال جا رہا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا پہنوں۔ محسن سخت ٹینشن کا شکار تھا۔ سفری بیگ میں سے تقریباً سارے کپڑے نکال کے بیڈ پہ پھیلا رکھے تھے۔ دوپٹہ استری کرتے ہوئے ہانی نے اور بالوں میں برش کرتی مہک نے محسن کو دیکھا اور ان دونوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تم اپنے سسرال نہیں، آپی کے سسرال جا رہے ہو، اتنا بننے سنورنے کی ضرورت نہیں۔ مہک نے جل کے ٹکڑا لگایا۔ مت جلا کرو میری خوب روئی سے، میں تو نہ بسوروں بنوں تب بھی آدھی یونیورسٹی کی لڑکیاں مجھے دیکھ دیکھ کے آہیں بھرتی ہیں۔ آدھی کیوں، پوری یونیورسٹی کی لڑکیاں کیوں نہیں؟ ہانی نے مسکراہٹ روک کر پوچھا۔ باقی لڑکیاں ذہنی طور پر تندرست ہوں گی اس لیے۔ مہک بالوں کے ساتھ الجھ رہی تھی تو ہم سارا دھیان بھائیوں کے بیتو کی گفتگو کی طرف تھا۔ اتنی عالمانہ گفتگو میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں، اپنی خشکی سے بھرے بالوں پہ نظر کرو۔ محسن نے بڑے حساس موضوع کو چھیڑ دیا تھا۔ مہک تو چلا ہی اٹھی، اور اپنے ان بالوں کے جنگل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرے خوبصورت گھنگریالے کرلی بالوں کے متعلق تم جیسے حاسد ہی ایسے کومنٹس پاس کر سکتے ہیں؟ ایسی خوش فہمی؟ مہک نے بھرپور طنزیہ انداز میں کہا۔ آپی نے میرے بالوں کی پچھلے دنوں خوب تعریف کی تھی۔ وہ ایک شرٹ منتخب کر چکا تھا، اب وہ ہانی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ محترم، تم حریم آپی کو کس خوشی میں آپی کہتے ہو؟ پورے 4.5 ماہ چھوٹی ہیں وہ تم سے۔ توبہ توبہ، عمر جوڑ نہیں بنتے محسن۔ مہک نے سیاڑے ہاتھوں لیا تھا۔ بچپن میں جتنے جوتے مجھے حریم آپی سے بطور یادگار کھانے کو ملے ہیں نا، یہ شکر ہے میں نے آپا کہنے سے پرہیز کرتا ہوں۔ ساری دنیا کے لیے اتنی نرم ہو اور میرے لیے سلطان رہی۔ آپی تو نہیں کہتا، مگر انہیں چڑانے کے لیے کہتا ہوں، مگر مجال ہے جو خاتون ذرا بھی چڑتی ہوں۔ یہ تمہارے اور ہادنی جیسے ایج کانشیس جو ہوتے ہیں نا، 3 اسٹینڈرڈ کے بچوں تک کو آنٹی کہنے کی اجازت نہیں دیتی۔ محسن نے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا۔ آپی کے جوتوں کی وجہ سے تم نے میٹرک کلیئر کیا تھا، 3 سال سے اٹکے ہوئے تھے۔ محب کے اس کے اکیڈیمک ریکارڈ پہ چوٹ کرتے ہوئے اسے شرم دلانی چاہیے۔ اور اب میں دوسرا ماسٹرز کر رہا ہوں اور انشاءاللہ ہیٹرک بھی کروں گا، ہاستوں کا منہ کالا ہو۔ بوٹیوں کی مہربانی سے پاسنگ مارکس تو مل ہی جاتے ہیں۔ محب نے طنز کا تیر مارا۔ اپنا جیسا سبھی کو مت سمجھو، خیر تمہارا بھی قصور نہیں، برے آدمی کو ہر کوئی اپنے جیسا برا ہی دکھتا ہے۔ محسن نے کان پر سے مکھی اڑائی۔ ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ محترم گوبرو صاحب کی قابلیت کے بارے میں۔ تو جناب 2 سال انہوں نے سیکنڈ ایئر میں، 2 ہی سال تھرڈ ایئر میں جی جان سے لگائے۔ پروفیسر نے ہاتھ باندھ کے انہیں دھکا لگایا اور پروفیسر کی مہربانیوں کے توفیل دوسرے ماسٹرز میں اٹک گئے۔ محب نے گویا قصہ سنایا۔ پیاری ہانی، میری شرٹ پریس کر دو، وہ خوش آمدانہ مسکراہٹ سجا کر بولا۔ تم اتنا اہتمام کس خوشی میں کر رہے ہو؟ ہانی ہنستے ہوئے شرٹ پکڑ کے پریس کرنے لگی۔ بیکار ہے، آپی کی اکلوتی نند بیاہی جا چکی ہیں۔ مہک نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ کیا وہ خوبصورت تھی؟ بہت۔ ہانی نے اس کے تجسس کو ہوا دی۔ اچھا؟ محسن مایوس سا ہوا۔ پھر تو چانس مارا گیا۔ چلو بچے جلدی کرو، زرجان نے گاڑی بھجوا دیا، 10 منٹ میں باہر آؤ۔ خالہ نے کمرے میں جھانک کر آواز لگائی۔ محسن کو سابقہ حلیہ میں دیکھ کے ناراضگی سے گویا ہوئی۔ تم نہیں جا رہے؟ کیوں نہیں جاؤں گا، میں ضرور جاؤں گا۔ وہ چھل کے استری اسٹینڈ کی طرف بڑھا۔ شرٹ ہانی کے ہاتھ سے جھپٹی اور یہ جا وہ جا۔ احسان فراموش، ہانی نے دانت پیسے۔ کچھ دیر بعد وہ سب ٹھنسا کے حریم کے گھر جا رہے تھے۔ راحت بیگم گھر آ گئی تھی اور صبح خالہ نے فون کیا تھا تاکہ یہ سب راحت بیگم کی عادت کے لیے شام سے پہلے ہی آ جائے۔ رات کو راحت بیگم کے احوال پرسی کے لیے ان کے جاننے والے اور ماہر کے دوست وغیرہ آ جاتے تھے، اور حریم کی خواہش تھی کہ اس مرتبہ چونکہ خالہ اور بچوں نے آنا تھا تو وہ فرصت سے نہ صرف ان کے پاس بیٹھتی بلکہ مدارت میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ اسلام آباد میں قیام کے دنوں میں جس طرح بچوں خالہ نے اس کا خیال رکھا تھا اور جس توجہ اور محبت سے اسے نوازا تھا، وہ بھلائے جانے والے تو ہرگز نہیں تھی۔ راحت بیگم اس کی بے چینی کو اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ گھڑی کی طرف بار بار اٹھتی اور آنکھوں میں کروٹ لیتا انتظار ان کی نظروں سے مخفی نہیں تھا، اور ان لوگوں کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمکنے لگی تھی۔ راحت بیگم نے مہمانوں کو دیکھ کر چہرے پر خوب تکلیف کے تاثرات پرنٹ کر لیے تھے۔ ماہر نے اسے بتایا تھا کہ امی کی ہڈی فریکچر ہونے سے بچ گئی ہے، البتہ ڈاکٹرز نے احتیاطاً ٹیسٹ لیے تھے۔ ایکس رے وغیرہ کروانے کے چکر میں ہاسپٹل میں رکنا پڑا۔ فکر اور پریشانی کی بات نہیں، امی چال پھر سکتی ہیں، کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ مگر گھر آنے کے بعد حسب معمول انہوں نے حریم کو بوکھلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ حریم کے لیے یہ ہفتہ کسی عذاب سے کام نہیں تھا۔ بغیر کسی تکلیف کے انہوں نے حریم کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔